ناظرین آداب، 4 اکتوبر 2023 مطابق 18 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ دہلی NCR میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں کے باعث زمین کافی دیر تک لرزتی رہی، جس کے بعد لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے۔ قومی مرکز برائے ارضیات کے مطابق زلزلے کی شدت 6.2 تھی اور اس کا مرکز نیپال میں تھا۔ دہلی NCR کے علاوہ مغربی UP میں لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں منگل کی سہ پہر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے دوپہر 2:51 پر محسوس کیے گئے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کو چھتیس گڑھ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد تلنگانہ میں ایک ریلی نکالی۔ حیدرآباد میں ریلی کے دوران PM نے کہا کہ تلنگانہ کو ایک گجراتی بیٹے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آزادی دی تھی، اب دوسرا گجراتی بیٹا ترقی کے لیے آیا ہے۔ PM مودی نے کہا کہ میں ایک راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ جب حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہوئے تھے، BJP 48 سیٹیں جیت کر آئی تھی۔ KCR کو حمایت کی ضرورت تھی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ انہوں نے NDA میں شامل ہونے کو کہا تھا۔ میں نے کہا آپ کے کارنامے ایسے ہیں، مودی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن تلنگانہ کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ دہلی پولیس نے منگل کے روز میڈیا تنظیم نیوز کلک سے وابستہ متعدد سینئر صحافیوں کے گھروں پر چھاپہ مارا۔ یہ کارروائی غیر ملکی فنڈنگ کے معاملے میں UAPA کے تحت کی گئی ہے۔ اسپیشل سیل نے منگل کی صبح دہلی، نوئیڈا اور غازی آباد میں بیک وقت چھاپے مارے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے زائد مقامات پر ایک ساتھ چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ اس دوران کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے جنہیں خصوصی سیل میں لایا گیا ہے، جبکہ ANI نے گرفتاری کی تردید کی ہے۔ چھاپے کے دوران دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے لیپ ٹاپ اور موبائل فون جیسے کئی الیکٹرانک ثبوت ضبط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک کا ڈیٹا بھی لیا گیا ہے۔ کئی فائلیں بھی قبضے میں لی گئی ہے۔ ذرائع موصول ہونے والی خصوصی معلومات کے مطابق دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے اس معاملے میں UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اتر پردیش میں متھرا کے شری کرشن جنم بھومی تنازع معاملے میں مختلف راحتوں کا مطالبہ کرنے والی عرضیوں کو اپنے پاس منتقل کرنے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف شاہی عیدگاہ مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذریعے داخل عرضی پر سپریم کورٹ سماعت کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سماعت کی تاریخ 30 اکتوبر مقرر کی ہے۔ طب کے بعد طبیعیات شعبے کے لیے بھی نوبل پرائز 2023 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ طبیعیات یعنی فزکس کے لیے 2023 کا نوبل انعام مشترکہ طور پر پیرے آگسٹینی، فرینک کروز اور اینی ایل ہوئلیئر کو دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس پر مطالعے کے لیے یہ اعزاز تینوں سائنسدانوں کو ملا ہے۔ رام سیتو کے اوپر دونوں طرف دیوار تعمیر کرانے اور رام سیتو کو قومی وراثت قرار دینے کا مطالبہ کرنے والی عرضی آج سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی۔ یہ مفاد عامہ عرضی ہندو پرسنل لا بورڈ نامی ایک ادارے کے سربراہ اشوک پانڈے نے داخل کی تھی۔ عرضی دہندہ نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ دھنوش کوڈی کے پاس سمندر میں رام سیتو کے اوپر 100 میٹر تک دیوار بنانے کی ہدایت دی جائے۔ ساتھ ہی کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو دیوار کی تعمیر 1 کلومیٹر تک ہو۔ سپریم کورٹ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، اس لیے عدالت دیوار تعمیر کرنے کی ہدایت کیسے دے سکتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لگاتار دوسرے دن منگل کو جنتا درشن میں لوگوں سے مل کر ان کے مسائل سنے اور فوری تصفیے کے لیے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی مدد اور مستحقین کو انتظامیہ کی مفاد عامہ کی اسکیموں سے مستفید کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت آج اپنے گورکھپور قیام کے دوسرے دن گورکھ ناتھ مندر احاطے میں جنتا درشن کے دوران دیے اور کہا کہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی سطح پر جان بوجھ کر معاملے کو التوا میں رکھا گیا تو وہاں ذمہ دار متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یوگی نے بہت سکون سے سب کی بات سنی اور سب کو یقین دلایا کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے منگل کو ریاست کے ضلع اسپتالوں کی حالت کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ سواستھ بھون میں واقع ہیلتھ آن لائن کمانڈر سینٹر سے تمام ضلع اسپتالوں کے انتظامات سے جڑے ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اسپتالوں کی صاف صفائی اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے ضلع وار طبی کوششوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام ڈاکٹروں سے بات کی، ڈینگو اور موسمی بخار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں دواؤں کی کمی نہ ہو، کوئی بھی ڈاکٹر اٹینڈنٹ پر باہر سے دوا لانے کا دباؤ نہ ڈالے۔ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کا بالواسطہ طور سے استقبال کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایا
مایاوتی نے کہا کہ پسماندہ ذاتوں کو ان کا آئینی حق دلانے کے لیے قومی سطح پر ذات پر مبنی مردم شماری کی ضرورت ہے۔ مایاوتی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ بہار حکومت کے ذریعے کرائے گئے ذات پر مبنی مردم شماری کے اعداد عوامی سطح پر پیش ہونے کی خبریں آج کافی سرخیوں میں ہیں اور اس پر باریکی سے تبادلہ خیال جاری ہے۔ کچھ پارٹیاں اس سے تھوڑا سا بے چین ضرور ہیں، لیکن بی ایس پی کے لیے او بی سی کے آئینی حق کے لیے جدوجہد کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے نے لکھنؤ میں ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں ریاست کی امن و امان کی صورتحال پر سنگین سوالات اٹھائے اور ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے فوراً استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اخلاقی بنیادوں پر امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے دیوریا میں 2 نابالغ بچوں سمیت 6 افراد کے بہیمانہ قتل اور کانپور ضلع میں بی جے پی پارشد شوہر کے ذریعے ایک دوا فروش کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کرنے کے واقعے کے ساتھ ساتھ سلطانپور ضلع میں بی جے پی لیڈروں کے ذریعے ایک ڈاکٹر کے قتل کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں جنگل راج چل رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر روشن جیکب کی زیر صدارت کمشنر آفس کے آڈیٹوریم میں سڑکوں، ٹریفک اور پانی کی نکاسی کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر اندرجیت سنگھ، ڈی سی پی ٹریفک، پبلک ورکس اور مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ میٹنگ میں افسران نے ڈویژنل کمشنر کو بتایا کہ دشہرے کے تہوار سے پہلے لکھنؤ شہر اور نگر پنچایت علاقوں کی سڑکوں کا پیچ ورک مکمل کر لیا جائے گا۔ خصوصی مرمتی کام کی اسکیم کے تحت جس کی لاگت 40 لاکھ سے کم ہے، ڈویژن میں 68% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بشریت کے لیے راستہ دکھانے والی اور ہدایت کرنے والی رہی ہے، اور سیرت النبی انسان کے کمال اور تقرب الہی کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ صدر مملکت نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ اسلام آزادی اور مساوات کا دین ہے اور آسمانی کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی، انسانیت، آزادی اور انسانی اقدار کی توہین ہے۔ ایران کے صدر نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان نفرت انگیز اقدامات جو مسلمانوں کے قلوب کے مجروح ہونے کا باعث بنتے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا 2 روزہ کنونشن اللہ اکبر کے نعروں کی گونج اور اس اعلان کے ساتھ ختم ہو گیا کہ آئندہ ہر سال اس سے بھی بڑا کنونشن منعقد ہوگا اور آئندہ سال کے لیے اس جگہ کی بکنگ ابھی سے کر لی گئی ہے۔ اس کنونشن میں 5000 سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی، جن میں بچے، جوان، خواتین اور حضرات اور بزرگ شامل تھے۔ رئیس خان نے ایفام کے اس کنونشن کی توقع سے بھی زیادہ کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ کنونشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا کامیاب کنونشن انشاءاللہ آسٹریلیا کے مختلف نوع، رنگ، نسل اور زبانیں بولنے والے مسلمانوں کے اتحاد اور ان کے آسٹریلوی معاشرے میں قائدانہ کردار میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کرے گا۔ تیونس کے صدر قیس سعید کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یورپی یونین کی جانب سے حال ہی میں بجٹ سپورٹ اور غیر قانونی امیگریشن کے خلاف جنگ کے حوالے سے اعلان کردہ امداد کو مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تعاون قبول کرتے ہیں، احسان یا خیرات نہیں۔ جولائی میں دستخط کیے گئے معاہدے میں تیونس کو 1 ارب یورو کی اہم امداد شامل ہے۔ تیونس کے ایوان کے صدر کے ایک بیان میں قیس سعید نے کہا کہ ہمارا ملک اور ہمارے عوام ہمدردی نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ احترام کے بغیر ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے یورپی یونین کی طرف سے اعلان کردہ امدادی رقم کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جیل میں زہر دے کر ان کے شوہر کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل میں اپنے شوہر کی مزید سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عمران خان 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں مجرم ثابت ہونے کے بعد سے جیل میں ہیں۔ یہ مقدمہ حکومت میں رہتے ہوئے ملنے والے تحائف کا صحیح طور پر انکشاف کرنے میں ان کی مبینہ ناکامی سے متعلق ہے۔ بشرا بی بی نے جیل میں اپنے شوہر کے تحفظ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ المنار ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے شب میلاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اپنے خطاب میں مسلمین عالم سے کہا کہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فداکار فلسطینی قوم کے تعلق سے اپنے فرائض پر عمل کریں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ جو ملک بھی صہیونی حکومت کے ساتھ روابط معمول پر لانے کا راستہ اختیار کرے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ روابط معمول پر لانے کا مطلب
फलस्तीन को छोड़ देना और दुश्मन को मजबूत करना है जो हरगिज काबिल तहम्मुल नहीं है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।